السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم العرفہ یا عرفہ، عرفات کا دن، عرفات کا میدان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حج کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن یوم عرفہ ہے، یعنی وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ عرفات کا میدان مکے سے مشرق کی جانب یعنی پورب کی طرف، پورب کی سمت طائف جانے والی سڑک پر تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 16 کلومیٹر کی دوری پر، طائف جانے والی سڑک پر مکہ سے پورب کی جانب، مشرق کی جانب ایک میدان ہے جو عرفات کہلاتا ہے۔ اور اس کو عرفات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، یہ دونوں جنت سے نکلنے کے بعد اس روئے زمین پر ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا عرفات کے اندر ہی، گویا کہ عرفات کے اندر ہی ان کی ملاقات بھی ہوئی اور پہچان بھی ہوئی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کے معنی ہے جان پہچان۔ اور اسی عرفات کے میدان میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھلائے۔ اسی عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ رب کریم نے انہیں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج آپ کے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی۔ گویا کہ دین کے مکمل ہونے کی بھی خوشخبری اور نعمتوں کی اتمام کی بھی خوشخبری دی گئی، اور اس بات کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ ہم نے مذہب اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا اور ہم راضی ہیں اس بات سے۔ تو اسی میدان میں یعنی عرفات کے میدان میں ہمارا دین، دین اسلام مکمل ہوا یا مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اسی میدان میں اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم فرمایا، خاتمہ کیا اس کا، ان رسموں کا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت کو حقوق و فرائض کی ادائیگی کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا سلیقہ سکھایا۔ یہی وہ عرفات کا میدان ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اور حشر کا میدان برپا ہوگا، وہ اسی میدان میں ہوگا۔ یہیں سب اولین و آخرین سب جمع کیے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسی عرفات کے میدان میں پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کا قیام کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ کا قیام لازم اور ضروری ہے ہر حاجی کے لیے،
اس میدان میں ٹھہرنے کو وقوف کہا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ سے اس عمل کو یاد کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن ہمارے اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن حاجیوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ غیر حجاج کو، چونکہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حجاج کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس قدر عرفہ کے دن بخشش کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے، کسی اور دن نہیں کرتا۔ اللہ رب کریم حاضر ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور فخر کر کے کہتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے، یہ بندے کیا چاہتے۔ گویا کہ عرفہ، وقوف عرفہ جہنم سے خلاصی اور جہنم کی آگ کو یہ عمل بجھا دیتا ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جگہ ہے عرفات کا میدان۔ لہٰذا اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑی اہمیت ہیں اس کی۔ جس طریقے سے ہفتے میں ایک دن عید کا جمعے کا دن ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سال کا سب سے افضل ترین دن احادیث مبارکہ میں عرفہ کے دن کو کہا گیا ہے کہ عرفہ کا دن سب سے اہم ترین دن ہے پورے سال میں۔ تو حاجی حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے لیے جاتے ہیں اور حج کا رکن وہاں ادا کرتے ہیں، اور یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ عرفات کا میدان بڑی برکت کا حامل ہے، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، وہاں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب کریم اپنے حاجیوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، اور ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ رب کریم مجھے بھی، آپ کو، سبھی ساتھیوں کو دعا ہے اللہ رب کریم سے کہ موت سے پہلے ہمیں بھی وقوف عرفہ کا اللہ موقع عطا فرمائے، اور اپنے اپنے مقام پر رہ کر عرفہ کے دن کے روزوں کو رکھ کر اپنے گناہوں سے اللہ کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔